صدر ٹرمپ نے بیان جاری کیا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور کل تک وہ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ایران امریکہ صورتحال کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور کل تک وہ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں، وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں، وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ امریکہ ایران صورتحال کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر یہ بیان سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل کے مطابق آپ کو یہ اپڈیٹ دیں، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں، وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان ہے کہ میرے نمائندے پاکستان جا رہے ہیں اور وہ کل تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں تمام تر امریکہ ایران صورتحال کے حوالے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے۔ اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے۔ آپ کو یہ اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران بھی اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ آپ کو یہ اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہ کل شام اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے یہ پیغام میں کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام اسلام آباد مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران بھی اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران بھی اس ڈیل کو
قبول کر لے گا۔ آپ کو اہم اپڈیٹ دیں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور بھی اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا، اس کے بعد دوسرے دور کے حوالے سے بھی اسپیکولیشنز جاری تھیں، جس کی تصدیق کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں پر مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ مذاکرات کی آپ کو اپڈیٹ دیں، صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے یہ اپڈیٹ دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام اسلام آباد مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی گئی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یہ اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ٹی وی ABC کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں امریکہ ایران تنازع کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا دور، جس کے حوالے سے ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ٹی وی ABC کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی واضح کریں کہ اس سے پہلے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی اور مذاکرات کا پہلا دور بھی اسلام آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے، جس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میرے مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے یہ پیغام میں کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ٹی وی ABC کو انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی جاری کوششوں کی بدولت 2 ہفتے کی جنگ بندی ہے، جس کے بعد کل ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، اور اب مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے آپ کو ہم یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ٹی وی ABC کو انٹرویو بھی دیا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو یہ اپڈیٹ دیں گے۔ مذاکرات کا دوسرا دور جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے
معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی بھی امریکی صدر نہیں کر سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں امریکہ ایران تنازع کے حوالے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائی ہیں، جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی بھی امریکی صدر نہ کر سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا، کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے امریکہ ایران تنازع جو کئی دنوں سے جاری تھا، جس کے بعد پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے 2 ہفتے کی جنگ بندی پانے میں ایک کامیاب کردار ادا کیا ہے، جس کے بعد فیلڈ مارشل نے ایران کا بھی دورہ کیا اور آبنائے ہرمز جس کی بندش سے پوری دنیا متاثر تھی، عالمی نقصان تھا، معاشی نقصان تھا، اس کو بھی کھولنے کا ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ مذاکرات کا پہلا کامیاب دور پاکستان میں منعقد کیا گیا اور اب یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، جو کہ اسلام آباد میں ہوگا، جس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں بھی چلائی ہیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، اہم بیان سامنے آیا ہے، صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے نمائندے اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، کیا کہیں گے اس تمام تر سچویشن پر؟ سارے یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جانے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک کنفرم پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور موسٹ لائکلی اگر کل تک پہنچ جاتے ہیں تو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے، ڈیلیگیشن ہوں گی۔ کافی حد تک جو ڈیلیگیشن ہو چکی ہیں، فیلڈ مارشل ریاست میں 3 دن ایران رہ کے ہیں، وہاں رہ کے بین الاقوامی سے ملاقات کی، پھر امریکن پریزیڈنٹ سے، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ہی واز ان ٹچ، ہر وقت وہ بات کرتے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی اریٹنٹ ریموو ہو گئے ہیں، اور کافی تبھی جب یہ چانس بنا کہ دوبارہ راؤنڈ آف ٹاک کامیاب ہوں گے، اسی وجہ سے اب جو انہوں نے خود اناؤنس کر دیا، کل تک میرے خیال میں ایرانین ٹیم بھی وہاں پہنچ جائے گی، اور موسٹ لائکلی کہ منڈے نائٹ سے یا ٹیوزڈے مارننگ سے اور مذاکرات ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ کامیاب ہوں گے، ایٹ لیسٹ تمام اریٹنٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اسلام آباد اکارڈ فائنل اکارڈ ہو جاتا ہے یا تھرڈ راؤنڈ میں جاتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے شاید فریم ورک بن جائے، براڈ فریم ورک، اس میں ساری چیزیں نیٹی گریٹی سارٹنگ آؤٹ ہو جائیں، اور پھر ایک فائنل راؤنڈ ہو جس کے اندر بیٹھ کے یہ ساری سارٹ کی جائے۔ لیٹس سی، بٹ دا تھنگ از پازیٹیو موو ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور خوش اسلوبی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، ڈیفیکلٹ ٹائم بھی ہیں، بٹ آئی تھنک ہی از آلسو ویری ہوپفل، اور 3 دن ہمارے پاس ہمارے فیلڈ مارشل ایران رہ کے آئے ہیں،
I'm sure کہ وہ اپنی بڑی کنٹریبیوشن کر کے آئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. اور ٹرمپ نے یہ بھی بیان میں ذکر کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز پہ گولیاں چلاتے ہوئے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے مذاکرات پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایران نے ایک کو اس کو بند کیا ہوا تھا اسٹریٹ آف ہرمز کو, اور اگر انڈین شپس اور کوئی دوسری شپس گزرتے ہیں تو انہوں نے وارننگ شاٹ فائر کی ہیں. انہوں نے اس طرح کی خبر نہیں کی ہے. انہوں نے اس کو کھول دیا تھا بالکل, لیکن کیونکہ امریکہ نے جو ایک نیول بلاکٹ لگایا ہوا ہے ایران کے اوپر وہ نہیں کھولا, تو اس کے میرے خیال میں اس کے بعد پھر ایران نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کیے. دیٹ واز دا بیسک ریزن. آئی تھاٹ کہ جس وقت ایران نے بلاکٹ ختم کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز کا, اسی وقت ایران امریکہ کو چاہیے تھا کہ نیول بلاکٹ جو ایران پہ لگا تھا وہ ختم کر دیتے اور زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ وہی ہوتے, فرینڈلی کنوینشن انوائرمنٹ ہوتی, جس کے بعد یہ نوبت نہ آتی. اور کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوگا یا اس کے بعد مزید راؤنڈز بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 47 ایئرس کی یہ جو ہے مسٹرسٹ ہے, اس کے بعد اینمٹی ہے, دشمنی ہے. پاکستان نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, بلکہ فیلڈ مارشل لیول تک جس پرسنل ایفرٹ سے اتنی زیادہ سفارت کاری کر کے ملٹری ڈپلومیسی کر کے ان کو ایک پہلے راؤنڈ ٹاک میں ایک چھت میں ایک آفس میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد آئس میلٹنگ ہوئی. اس کے بعد مذاکرات کو یہ بھی کہا کہ اچھے ماحول میں وہ اس کو دوبارہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ٹاکس ہو رہے ہیں جس میں کافی زیادہ ایفرٹ ہوئی. ہماچل 3 دن ایران رہ کے آئے ہیں. عام طور پر سب کے نقطہ نظر دیکھے ہوں گے, ایران کے بھی اور امریکہ کے بھی, ان کو بھی کافی حد تک غور کیا ہوگا. اور اگر کوئی ریٹرنس رہ جاتے ہیں جیسے 460 کلو گرام میں انڈسٹریلیم ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کس کے پاس ہوگا, ٹول ٹیکس کی پرابلم ہے, اگر کسی وجہ سے یہ تھوڑا سا ابھی بھی رہ جائے تو شاید براڈ فریم آف ساری چیزیں سیٹل ہونے کا بن جائے گا ڈرافٹ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں تھرڈ راؤنڈ میں چلی جائیں. اور وی ول ویری ہیپی کہ اسی میں بیٹھ کے یہ چیزیں سارا فائنل ہو کے کلیئر کر کے ڈرافٹ بن جائے. پھر میرے خیال میں پریزیڈنٹ مائٹ کم اور اس کو فائنل اکارڈ کو سائن کرنے کے لیے. آئی تھنک وی شوڈ ویری ہوپفل, پازیٹیو امید رکھنی چاہیے. اور میرے خیال میں اس لحاظ سے تو پاکستان اس وقت دنیا کا فوکس ہے. اسلام آباد میں جرنلسٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں, پاکستان میں سافٹ امیج بہت جا رہا ہے دنیا کو کہ پاکستان از اے ویری پیس لونگ کنٹری, پاکستان از پیسفل, پاکستان میں سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہے, فارن انویسٹمنٹ کین کم. تو بہت ایونیوز پاکستان میں اوپننگ ہوں گے اس میٹنگ کے بعد. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر رہا ہے, وہیں پر پڑوسی ملک بھارت نے پوری کوشش کی کہ اس تمام تر سچویشن میں بھرپور نیگیٹیوٹی پھیلا سکے, جس کے باوجود سیکیورٹی ایشوز پر اس نے کنسرن اٹھائے. لیکن ہم نے دیکھا پاکستان میں پہلا دور بھی کامیابی سے منعقد ہوا, اور بلکہ اب دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان نے بہت ہی کامیابی, دیکھیے اسپوائلرز ہیں, انڈیا اور اسرائیل دونوں اسپوائلرز ہیں, لیکن اس وقت میجرلی فیل ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری اور فیلڈ مارشل شاہ کی خود یہ پرسنل جو ان کے ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو یہ دن نصیب ہوا ہے کہ اب یہاں پر ساری مذاکرات ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم اس بات پہ بھی بات کریں کہ جس طرح لبنان کے سیز فائر کی بنیاد پر آبنائے ہرمز کو کھولا گیا تھا, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل یہ سیز فائر برقرار رکھ پائے گا اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں, وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے. ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے, امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی, لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے. ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا. یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی کے باعث آبنائے ہرمز پہلے ہی بند ہے. وہ انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے, ایران کو روزانہ $50 کروڑ نقصان ہوتا ہے, امریکہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ٹینکر تیل لینے اس وقت بھی امریکی ریاستوں ٹیکساس, لوزیانا اور الاسکا کی طرف آ رہے ہیں.
آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور کل شام وہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی کے باعث آبنائے ہرمز پہلے ہی بند ہے، وہ انجانے میں ہماری ہی مدد کر رہے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے، ایران کو روزانہ $50 کروڑ نقصان ہوتا ہے، امریکہ کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ٹینکر تیل لینے اس وقت بھی امریکی ریاستوں ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، کل وہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے کہ ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہم اپنے معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں گولیاں چلائیں، جو کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی کے باعث آبنائے ہرمز پہلے ہی بند ہے، وہ انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا۔ امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے، ایران کو روزانہ $50 کروڑ نقصان ہوتا ہے، امریکہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ٹینکرز تیل لینے اس وقت بھی امریکی ریاستوں ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سب کی وجہ پاسداران انقلاب ہے جو خود کو سخت جان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، یقینی طور پر اہم بیان ہے، مذاکرات کا دوسرا دور اب اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، مذاکرات کا دوسرا دور ہم کافی دن سے اس چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا دور ایکسپیکٹڈ تھا، ہونا بھی تھا، اسی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی اور دونوں سائڈ سے اس بارے میں بیانات بھی آ رہے تھے اور کافی امید بھی دلائی جا رہی تھی۔ آلدو بیچ میں کچھ بیانات کل سے کچھ ایسے آئے جس سے یہ خدشہ لوگوں کو پیدا ہوا کہ دوبارہ سے بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، لیکن جتنا اس کی بیک گراؤنڈ میں کام ہو چکا ہے، جتنا اس کے اوپر ایفرٹس ہو چکی ہیں بالخصوص پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد اسی چیز کی امید تھی کہ انشاءاللہ بریک ڈاؤن نہیں ہوگا اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے۔ ابھی جب امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے ٹویٹ میں کنفرم کر دیا تو میرا خیال ابھی تو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ یہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے کل انشاءاللہ ہوگا اور ہوپ فلی یہ فائنل ہوگا اور اس کے بعد ایک ریزنیبل ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ سائڈز ایک ڈیل ہو جائے گی، تاکہ یہ بہت دنوں سے جو دنیا میں ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے، ایک لڑائی کی کا ماحول، پہلے 40 ڈیز کی وار تھی، اس کے بعد بھی بہت ساری غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ تاکہ ختم ہو اور لوگ جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مذاکرات کا فائنل دور ہوگا یا اس کے بعد بھی مزید دور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ پوائنٹس ہیں جس پہ دونوں جو ملک ہیں وہ ایک ٹیبل پر نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، میرا خیال ہے ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ ہے ایران کا انریچ یورینیم والا ایشو، ان کا نیوکلیر پروگرام۔ باقی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ تلاش نہ کر لیا گیا، اور اس کے اوپر بھی جو سجیشنز ہیں، جو اس کے اوپر بھی ریکمنڈیشنز ہیں دونوں سائڈز کی طرف سے، درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ اس لیے آرمی چیف جو ہے وہ 3 دن رہ کے آئے ہیں تہران میں، وہاں بھی اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ میرا خیال ہے ہوپ فلی اس کو
لاسٹ راؤنڈ ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ معاہدہ جس کی ہم سب بات کرتے ہیں وہ ہو جائے گا. چانسز اسی کے، میں وہ پہلے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں بہت کام اس پہ ہوا ہے، بہت ہوم ورک کر لیا گیا آلریڈی، اور جب ابھی ان کا وقت وہاں سے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے دوران بہت ساری ایسی ایشوز اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتے کہ وہاں پر اس کا کوئی تصفیہ ہونا ہے. مذاکرات سے پہلے ہی جب دونوں سائڈز آتی ہیں تو اپنے اپنے ٹیکس لے کے آتی ہیں، اور وہاں پر آ کے صرف کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی جب اسلام آباد میں راؤنڈ ون بھی ہوا تھا تو اس کے اینڈ پہ بھی دونوں سائڈ سے یہی کہا گیا تھا کہ آلموسٹ سب باتوں پہ اتفاق